معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس روئے زمین کے اوپر پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی بیکار و بے بس چرند پرند درند کی شکل میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس نے ہمیں اسلام جیسا بہترین دین سے نواز کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا کر خیر امت کے لقب سے ملقب کیا۔ اس اللہ رب العزت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اس اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کے اندر اس رب کریم کی تعریف کے ماتحت آتا ہے کہ اگر پورے عالم کے درختوں کو کاٹ کر ایک ایک قلم بنایا جائے اور اسی طرح سمندر، ندی اور تالاب کے پانی کو سیاہی بنائی جائے، پھر اس رب کریم کی تعریف کی جائے، تب بھی اس اللہ رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کرتے ہوئے ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر قسم کے تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے، طائف میں خون سے لہو لہان ہوتے ہوئے اور جنگ احد میں اپنے دندان مبارک شہید کرتے ہوئے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہو اس نبی پر جنہوں نے صرف اور صرف اس امت کی خاطر راتوں رات جاگتے رہے، صرف اور صرف اس امت کی نجات کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ درود و سلام کی بارش نازل اس نبی پر جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، موجودہ دور میں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کبھی شام میں تو کبھی فلسطین میں، کبھی مصر میں تو کبھی لیبیا میں، کبھی برما میں تو کبھی بنگلہ دیش میں، کبھی عراق میں تو کبھی ہندوستان و افغانستان وغیرہ میں۔ غرض یہ کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہر جگہ پر صرف مسلمان ہی نشانے پر ہے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی نجات اور دشمنان اسلام کے ذلیل و رسوا ہونے کے لیے پوری امت مسلمہ جگہ جگہ پر دعاؤں کا اہتمام بھی کرتی ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری دعائیں بے اثر ہیں۔ آخر کیوں میرے بھائی؟ جبکہ رب العزت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تم تمام لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر کے تم تمام لوگوں کو خوشحال زندگی عطا کروں گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل کے اندر ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے
کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بلکہ تم لوگ تو کم ہی نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ اور صرف یہی نہیں میرے بھائیوں بلکہ رب العزت نے تو اپنے کلام مقدس کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے کہ میں تم تمام لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تم تمام لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اسی طرح سے رب العزت نے ایک دوسری جگہ دعا کی قبولیت کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب کوئی دعا کرنے والا جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائیو سنا اپنے رب کا یہ وعدہ ہے کہ وہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ بے کسوں وہ مظلوموں کی فریاد رسی کرتا ہے، مگر ایک ہم ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بے کسوں و مظلوموں کی فریاد رسی ضرور کرتا ہے، مگر آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم دعائیں کر کر کے تھک جا رہے ہیں مگر ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا نہیں جا رہا ہے۔ آخر کیوں میرے بھائیو؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ میری امت کے لوگوں سن لو اللہ دعاؤں کے ذریعے بھی اس امت کی مدد کرتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم کہ بے شک اللہ تعالی اس امت کی مدد کرتا ہے ان کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کی نمازوں کی وجہ سے اور ان کے اخلاصوں کی وجہ سے۔ مگر افسوس افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ اثر و تاثیر نہیں جو ہم مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ آخر کیوں میرے بھائی؟ جبکہ رب کا فرمان اور رب کا وعدہ تو بالکل ہی سچا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر خرابی ہے تو ہماری دعاؤں میں خرابی ہے، اگر خرابی ہے تو ہمارے اعمال و کردار میں خرابی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہماری برائیاں اور ہماری کوتاہیاں ہی ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دے رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کیا جائے تو پھر سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں، پکے سچے مومن بندے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین بھی ہماری حالتوں کو بدل دے گا اور ہماری دعاؤں کو بھی ضرور قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے ان چند اسباب کو بیان کرتا ہوں جو ہماری دعاؤں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ میرے محترم سامعین آج جو ہماری دعائیں بے اثر ہیں اور ہماری دعاؤں کو جو شرف قبولیت سے نوازا نہیں جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک فریضہ جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے کندھوں پر رکھا تھا اس کو ہم سب نے اتار پھینکا ہے۔ جب ہم مسلمانوں نے اس فریضے سے جی چرانا شروع کر دیا تو تبھی سے رب العزت نے ہم پر اغیار کو مسلط کر کے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون سا فریضہ ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ نوبت ہو گئی ہے کہ نہ تو ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور نہ ہی ہماری مدد کی جا رہی ہے۔ تو وہ فریضہ دعوت دین کا فریضہ ہے، وہ فریضہ انبیاء مشن کا فریضہ ہے، وہ فریضہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو عام کرنے کا فریضہ ہے۔ مگر افسوس افسوس کہ آج ہم مسلمانوں نے اللہ کے پیغام کو عام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے اللہ کے دین کو پھیلانا چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے نیکی کا حکم دینے اور لوگوں کو برائی سے روکنے سے منہ پھیرا تو اللہ نے ہماری دعاؤں کو ہمارے منہ پہ مار دیا۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں جب تک یہ امت مسلمہ
اللہ کے دین کو عام کرنے کا فریضہ ادا نہیں کرے گی، اور جب تک یہ امت مسلمہ انبیائی مشن کو لے کر نہیں اٹھے گی، تب تک نہ تو ہماری دعائیں قبول کی جائیں گی اور نہ ہی یہ مصیبت کے بادل ہم سے چھٹیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهَ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تو تم اللہ سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو بھی حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم۔ تم نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو مگر تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ذرا سوچئے کہ آج ہمارے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے، ہم سب مل کر اپنے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہتے ہیں مگر پھر بھی ہماری دعائیں بے اثر ہیں۔ اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے میرے بھائیوں کیونکہ ہم سب نے دعوت دین سے منہ موڑ لیا ہے، ہم سب نے اللہ کے دین کو پھیلانا چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کیا جائے اور ہم مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے تو پھر ہم سب اللہ کے دین کے داعی بن جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر رکھا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی ضرور مدد کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، جن اسباب کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور جو چیزیں ہماری دعاؤں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے ان میں سے ایک اہم چیز حرام کمائی ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی اکثریت حرام کمائی کر رہی ہے۔ آج کل کے مسلمانوں نے حرام و حلال کی تمیز کو ختم کر دیا ہے۔ ہر مسلمان بس یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، مال و دولت ہو، چاہے وہ حرام کمائی سے کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آج کا مسلمان جب حرام کمائی کر رہا ہے اور پھر مزید یہ کہ اسی حرام کمائی سے وہ اپنی زندگی بھی گزر و بسر کر رہا ہے تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کیونکہ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ ہے وہ حرام کمائی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ تعالی پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ رب العزت رسولوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے پیغمبرو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ یہی حکم رب العزت نے مومنوں کو بھی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا تذکرہ کیا، ایک ایسے انسان کا ذکر کیا جو ایک طویل سفر کرتا ہے، ایک لمبا سفر کرتا ہے، اور میرے بھائیوں اس کے کپڑے غبار آلود ہیں۔ وہ شخص آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، یعنی کہ وہ روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، اور مسافر کی دعا
قبول بھی کی جاتی ہے، مگر اس انسان کی حالت یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ کہ اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ اس کا پینا بھی حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ اس کا پہننا بھی حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام اور اس کی پرورش بھی حرام غذا سے ہوئی ہے، تو بھلا بتلاؤ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ میرے بھائیو ذرا سوچئے کہ ایک مسافر جس کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا ہے، مگر حرام کھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ہم خود حرام کمائی کھائیں گے اور مزید یہ کہ اسی حرام کمائی سے اپنی زندگی بھی گزر و بسر کریں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ میرے بھائیو امام ابن قیم کی یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ حرام کھانے سے دعا میں قوت ختم ہو جاتی ہے اور دعا میں کمزوری آ جاتی ہے، اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا ہی کھائیں اور حلال ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام کمائی سے بچا کر حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو اور دوستو جن اسباب کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت و پریشانی نازل ہوتی ہے، جب ہم پریشان و بدحال اور بیمار ہو جاتے ہیں تب اللہ رب العالمین سے منتیں کرتے ہوئے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، جبکہ خوشحالی اور ایام صحت میں کبھی بھی رب کے حضور نہ تو ہم روتے ہیں اور نہ ہی گڑ گڑاتے ہیں۔ ہماری اسی بری عادت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی بیٹھے بھی اور کھڑے بھی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ پھر جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا۔ کسی عربی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے نحن ندعو الالہ فی کل کرب ثم ننساہ عند کشف الکروب، یعنی کہ ہم اپنے رب سے ہر مصیبت کے وقت میں دعا تو کرتے ہیں مگر جیسے ہی ہم سے مصیبت ٹل جاتی ہے، ہم سے مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ہم انسانوں کی اسی بری عادت و خصلت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اور جب انسان پر ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہر وقت یاد رکھیں، خوشحالی اور ایام صحت میں بھی اپنے رب کو نہ بھولیں۔ ہمارا رب ہمیں بدحالی اور بیماری کے وقت میں بھی نہیں بھولے گا۔ میرے محترم سامعین ترمذی کی روایت ہے اور علامہ ترمذی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء جو انسان یہ چاہتا ہو کہ پریشانی و غم و تکلیف کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے وقت میں کثرت سے دعائیں کیا کرے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ کہ تم خوشحالی کے وقت میں اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں تکلیف کے وقت میں یاد رکھے گا۔ میرے بھائی اور دوستو اسی طرح سے جن اسباب کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور ہماری دعائیں مردود ہو جا رہی ہیں ان میں سے سب سے بڑی سبب یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت
نیکیوں کو انجام دینے میں سست اور گناہوں کو انجام دینے میں چست نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی اکثریت نیکیوں کو انجام دینے میں بہت پیچھے رہتا ہے، جبکہ برائیوں کو میدان میں تو مت پوچھیے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ آج کی مسلم قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، مگر اللہ ان کی ہر دعا کو قبول کرے۔ میرے بھائیو، مسلم قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم جیسے بھی رہیں مگر اللہ ہماری ہر خواہشوں کو پوری کرتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ بھی ایسا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے، جب تک ہم نیکیوں میں سست اور گناہوں میں چست رہیں گے تب تک ہماری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تم تمام لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا، بشرطے کہ تم میری بات مانو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، پوچھیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہم انسان گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کس طرح گناہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے برے اعمال اور ہمارے گناہ ہی تو ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دے رہی۔ میرے محترم سامعین، آئیے اس تعلق سے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا ایک حقیقت پر مبنی قول سنیے کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ وعدہ کر رکھا ہے، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مگر وَنَحْنُ نَدْعُوهُ مُنْذُ دَهْرٍ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَنَا، ہم ایک زمانے سے دعا کر رہے ہیں مگر ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جا رہا، آخر کیوں؟ تو ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے کہا، ماتت قلوبکم فی 10 اشیاء، کہ تمہاری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل 10 چیزوں اور 10 باتوں کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے قرأتم کتاب اللہ ولم تعملوا به، تم قرآن کریم تو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ ہے ادعیتم حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ چوتھی بات یہ ہے ادعیتم عداوت الشیطان ووافقتموہ، تم شیطان کو اپنا دشمن تو سمجھتے ہو مگر تم نے اس شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے قلتم نحب الجنۃ فلم تعملوا لها، تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں جہنم سے محبت ہے مگر اس کے لیے نیک اعمال نہیں کرتے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ قلتم نخاف النار ورهنتم نفوسکم بها، تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے مگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہو۔ ساتویں بات یہ ہے قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له، تم یہ کہتے ہو کہ موت برحق ہے مگر اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ آٹھویں بات یہ ہے اشتغلتم بعیوب اخوانکم ونبذتم عیوبکم، تم دوسروں کے عیوب کے پیچھے تو پڑے رہتے ہو مگر اپنے عیوب پر نظر نہیں ڈالتے۔ نویں بات یہ ہے اکلتم نعمت ربکم ولم تشکروها، تم اللہ رب العالمین کا رزق تو کھاتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور 10ویں بات یہ ہے دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بہم، تم سب اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفن تو کرتے ہو مگر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، کسی عربی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کیف نرجو اجابت الدعاء وقد سددنا طریقها بالذنوب، کہ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہم نے اپنے گناہوں سے اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کے راستوں کو بند کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج جن اسباب کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ دعا تو کرتے ہیں مگر انہیں خود اس بات پر یقین نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، بلکہ وہ شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں
اور خود اپنی زبان سے یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. پتہ نہیں اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، بلکہ ہمارے معاشرے میں اور بہت ساری جگہوں پر تو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں نے اپنی شرک و بدعت کی دکان کو چلانے کے لیے اس بات کو بھی پھیلا رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین تو صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے، ہم تو گنہگار ہیں، اللہ ہماری کہاں سنے گا. ارے لوگوں، اللہ تو سب کی سنتا ہے، وہ چاہے وہ کافر ہو یا مشرک، ملحد ہو یا پھر زندیق. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو دیکھ، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھ. میرے بھائیو، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ اے لوگوں، دعا کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو تمام مخلوق میں سب سے برا جو ابلیس ہے اس کی بھی دعا کو قبول کر لیا تھا، جبکہ اس ابلیس نے یہ دعا کی، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے میرے رب تو مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے. تو اللہ رب العالمین نے کہا، قال فانظرنی الی یوم یبعثون الی یوم الوقت المعلوم، قال فإنك یوم الوقت المعلوم، کہ تو مہلت والوں میں سے ہے وقت مقررہ دن تک کے لیے. میرے بھائیو، ذرا سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے ابلیس ملعون کی دعا کو قبول کر لیا، تو پھر ہم انسانوں کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرے گا، بشرطے کہ ہمیں کامل یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. میرے بھائیو، آج ہم گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر کے معافی مانگ لیں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، جن کی اگلی پچھلی ساری گناہیں معاف کر دی گئی تھی، پھر بھی وہ اللہ کے حضور 100 مرتبہ ایک دن میں توبہ استغفار کرتے تھے. لیکن آج ہم گناہ گار کی حالت ہے کہ ہم دن بدن گناہ میں ملوث رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشان